پشاور دھماکہ ریسکیو آپریشن دوسرے روز بھی جاری. دھماکے میں پولیس اہلکار سمیت 93 افراد شہید اور 157 زخمی. پولیس اہلکار اور رینجرز تاحال ملبے تلے دبے افراد کو باہر نکالنے میں مصروف. امدادی سرگرمیاں جاری. پشاور دھماکے کے مزید 6 شہداء کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی. شہداء کی نماز جنازہ میں کور کمانڈر پشاور، آئی جی پولیس اور کمانڈنٹ ایف سی کی خصوصی شرکت. پولیس کے دستے کی جانب سے شہداء کو سلامی بھی پیش کی گئی ہے. پشاور میں آج یوم سوگ کا اعلان. قومی پرچم سرنگوں رہے گا. نگران وزیر اعلیٰ محمد اعظم خان نے کہا کہ حکومت شہداء کے لواحقین کے غم میں برابر کی شریک ہے. صوبائی حکومت متاثرہ خاندانوں کو تنہا نہیں چھوڑے گی. پشاور دھماکہ زخمیوں کے علاج کے لیے لاہور سے میڈیکل ٹیمیں پشاور روانہ کرنے کا اعلان کر دیا گیا ہے. نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے ہدایات جاری کر دی. ڈاکٹر جاوید اکرم کے مطابق پروفیسر کامران کی سرپرستی میں 13 رکنی ٹیم برن یونٹ جناح ہسپتال لاہور سے پشاور روانہ ہو رہی ہے. زخمیوں کے لیے ادویات، خون اور دیگر طبی سہولیات فراہم کی جائیں گی. چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کی زیر صدارت سینٹ اجلاس. سینیٹر رضا ربانی کا ایوان میں اظہار خیال. کہا جہاں دھماکہ ہوا وہاں ایک بڑا کمپلیکس تھا، وہاں رہائش گاہیں، بیرکس اور دفاتر تھے، لیکن حیرت کی بات ہے دہشت گرد نے حملے کے لیے مسجد اور نماز کے وقت کا انتخاب کیا. حکومت جو ٹی ٹی پی کی بحالی کی پالیسی لائی، یہ حملہ اس کی بنیاد ہے. دہشت گردی کی ابھرتی لہر. پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس طلب کرنے کا مطالبہ. جماعت اسلامی کے سینیٹر مشتاق احمد نے پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلانے کا مطالبہ کرتے ہوئے تجویز دی کہ ایک ان کیمرہ اجلاس بلایا جائے جہاں امن و امان کی موجودہ صورتحال کے لیے متعلقہ حکام کو جواب دہ ٹھہرایا جائے. رہنما حق تو تحریک مولانا ہدایت الرحمان ٹرائل کے لیے کوئٹہ سے گوادر منتقل. مولانا ہدایت الرحمان کو جلد گوادر کی عدالت میں پیش کیا جائے گا. ناندا ڈیم واقعہ. ڈوب کر مرنے والے بچوں کی تعداد 42 ہو گئی. محترم مدرسہ عربیہ میر باش خیل شاہد نور نے کہا کشتی میں خود 57 بچوں کو سوار کرایا تھا. لاپتہ ہونے والے مزید بچوں کی تلاش جاری ہے. چودھری شجاعت حسین مسلم لیگ کاف کے صدر برقرار. الیکشن کمیشن نے چودھری شجاعت کو پارٹی صدارت سے ہٹانے کے معاملہ محفوظ فیصلہ سنا دیا. ڈالر منہ زور. روپیہ مزید کمزور ہو گیا. امریکی کرنسی کی قدر میں مسلسل اضافہ. انٹر بینک میں ڈالر 37 پیسے مہنگا. ڈالر 270 کا ہو گیا. اسٹاک ایکسچینج کا مثبت آغاز. پاکستان اسٹاک ایکسچینج کا 100 انڈیکس 263 پوائنٹ کے اضافے کے بعد 40,134. پراکرم ایکسپریس کو بھی گرین لائن کی طرز پر اپ گریڈ کرنے کی ہدایات. لاہور میں وفاقی وزیر ریلوے خواجہ سعد رفیقی وزیر صدارت اجلاس میں نئی کوچز میں فون نمبر لکھنے، اسکریچز لگانے، کچرا پھینکنے کی شکایت اور ٹرین کو نقصان پہنچانے پر جرمانہ عائد کرنے کا فیصلہ قلم بند کر لیا گیا. بھارتی کسان نے جامنی اور نارنجی رنگ کی گوبیاں کاشت کر لی. خوبصورت رنگوں کی گوبیاں سوشل میڈیا صارفین کی توجہ کا مرکز بن گئی ہیں. اور عاطف اسلم کا گانا گانے پر مداحوں نے کیلاش کھیر پر بوتلیں برساتی. مداحوں کی گلوکار سے صرف اپنی زبان میں گانا گانے کی تنبیہ.